لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمزاهدين والنار للكافرين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القاشي الهاشمي المطلبي الابتهي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبو القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیں محمد واجب الاحترام سامعین حضرات، تقریباً 1 سال کے بعد آپ لوگوں کی دعائیں ملنے کا حقیر کو موقع ملا. اور میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو معرفت جناب سید سجاد کے عنوان سے ہو جائے. آپ چاہیں گے تو گفتگو آگے بڑھے گی، اور آپ نہیں چاہیں گے تو گفتگو بہت جلد ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت آل محمد. پچھلے سال بھی میں نے اپنے محترم سننے والوں سے یہ گزارش کی تھی کہ جتنی دیر فرش اعضاء پر آپ لوگ، اس میں بھی ہوں، بیٹھا کریں تو وہ ہمارا بیٹھنا ایک الگ نظر آئے. بیٹھنے سے پہلے ہم فرش اعضاء کی اہمیت کو سمجھ لیں. اس کے بعد پھر سننے میں بھی لطف آئے گا اور خطیب کو، ذاکر کو سنانے میں بھی. اگر انسان فرش اعضاء پر آنے سے پہلے یہ ارادہ بنا لے کہ جتنی کاہلی ہے، جتنی سستی ہے، جتنی تھکان ہے، مجھے فرش اعضاء پر بیٹھنے کے بعد اتارنا ہے، تو بڑی اچھی بات بھی ذاکر پڑھ کے آگے بڑھ جائے گا اور سننے والے کے ذہن میں وہ بات نہیں پہنچ پائے گی.
آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں آیت کا ترجمہ کروں گا اور بات کو آگے بہت بہت شکریہ۔ تو آج کی یہ شب ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے۔ میں نے قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سی آیت بلکہ حصہ کہیے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ہادی ہم بنائیں گے، رہبر ہم بنائیں گے، پیشوا ہم بنائیں گے، یہ کسی کو ہم اختیار نہیں دیں گے۔ جس قرآن کی آیت کو آپ نے سماعت کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ آسمان سے اور بھی کتابیں نازل ہوئیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، لیکن اور کتابوں میں اور قرآن میں فرق ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک توریت کتاب لے کر آئے، جب تک جناب موسیٰ اس زمین پر رہے ان کی کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جب جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے گئے کتاب کے اندر تبدیلی آ گئی، بدلاؤ آ گیا، کتاب کو لوگوں نے بدل ڈالا۔ جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر تھے انجیل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جناب عیسیٰ چوتھے آسماں پہ چلے گئے، انجیل کے اندر تبدیلی آ گئی۔ زبور جس کتاب کو جناب داؤد علیہ السلام لے کر آئے، جب تک جناب داؤد زمین پر رہے زبور کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جب وہ چلے گئے ان کی کتاب کے اندر تبدیلی آ گئی۔ کیوں بدلی کتابیں؟ توریت کو لوگوں نے کیوں بدلا؟ انجیل کو کیوں بدلا؟ زبور کو کیوں بدلا؟ کتابیں اس لیے بدلی گئی کہ جب تک وارث کتاب موجود تھا کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وارث کتاب چلا گیا کتاب کے اندر تبدیلی آ گئی۔ قرآن مجید کا ہر لفظ اپنی جگہ پہ اس کا رہنا، آیت کا اپنے مقام پر رہنا، زبر کا اپنے مقام پر رہنا، زیر کا اپنے مقام پر رہنا، نہ بدلنا، اس بات کی علامت ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، وارث قرآن بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد سے مل کر۔ تو کوئی تبدیلی نہیں آئی چونکہ کتاب کا وارث زمین پر تھا۔ آج اگر قرآن کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وارث ہے، اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور کسی قرآن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کو بدلا، نہیں، وارث کتاب کو بھی بدلا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ کو کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی عقل قبول نہیں کرے گی، چونکہ کتاب کو بھی بدلا، وارث کتاب کو بھی بدلا۔ اب دو چیزیں رہ گئی، وہ کیا؟ جیسا میں نے کہا کہ قرآن آخری کتاب ہے اور وارث قرآن جس کی سیرت کو دنیا سیرت النبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرا سوال آپ سے تو نہیں لیکن پروردگار عالم سے میرا سوال ہے کہ کائنات کے خالق
اگر کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے کہا یہ اختیار تو ہمارے پاس ہے، ہم پہلے ہی قرآن میں اعلان کر چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے کہا ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو پروردگار عالم یہ تو طے ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے لے لی، لیکن جس کے سینے پر یہ کتاب نازل ہوئی، جس کی سیرت کو دنیا سیرت النبی کے نام سے یاد کرتی ہے، اگر کائنات کے کسی بشر نے ان کی سیرت کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ قدرت نے کائنات کے لوگوں کو بتا کہ مت گھبراؤ، یہ بھی اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم ایک بھیجیں گے سیرت بنانے کے لیے، 12 بھیجیں گے سیرت بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ذمہ داری قرآن کی اللہ نے لی ہے، اور اب وہ کائنات کا خالق یہ اعلان کرتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے ہر مقام پر جہاں جہاں ہادی کی ضرورت پیش آئی وہاں انتظام پہلے کیا، اور کمال تو یہ ہے کہ جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا اس وقت بھی خالق نے ہادی کا انتظام کر دیا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیوں یہ 2-4 چہرے کی بات میں کر رہا ہوں؟ بھائی جب بات اگر پہنچ جائے تو چہرہ تو ہلا دیا کریں تاکہ پتہ چل جائے آپ سن رہے ہیں۔ 2-4 چہرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا ساری سستی آج وہ یہیں پہ اتاریں گے۔ میں صلوات پڑھ کے کم سے کم عجیب طریقے سے کچھ چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی میں اجنبی نہیں ہوں، اگر ٹھیک ہے کوئی نہیں پہچانتا ہے تو یہ تو سمجھ لو کہ بھائی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان آیا ہے۔ بات غلط تو نہیں نا؟ تو اب بعد میں تو ذکر ہوگا بھائی مجلس کیسی پڑھی تھی، ٹھیک ہے دعا دے دو، مجلس کے بارے میں بعد میں تبصرہ کر لینا کہ مجلس کیسی پڑھی ہے، چہرے آپ کے بتا دیں۔ تو پروردگار عالم نے جہاں ہادی کی ضرورت پڑی وہاں ہادی کا انتظام کر دیا، جہاں ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا وہاں قدرت نے ہادی کا انتظام کر دیا۔ جناب آدم کو جس زمانے میں قدرت نے ہادی بنایا کائنات میں کوئی بشر موجود نہیں تھا، اللہ نے ہدایت لینے والے سے پہلے ہادی کا انتظام کیوں کیا؟ تاکہ کوئی بشر یہ نہ کہہ سکے اے کائنات کے خالق میں سیدھے راستے پر آتا کیسے، تو نے میرے لیے ہادی کا انتظام نہیں کیا تھا، اس نے انتظام کر دیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ 1 سال میں ایک نبی آیا ہدایت کرنے کے لیے، یا 1 دن میں ایک نبی آیا۔ بھائی 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ صاحب 1 دن میں ایک نبی آیا تو 360 یا 65 دن ہوتے ہیں، تو انبیاء کی تعداد تو زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک نبی نہیں رہا، جہاں جہاں جیسے ضرورت پیش آئی، کوئی اپنی بستی کے لیے نبی، کوئی اپنے گھر کے لیے نبی، کوئی اپنے خاندان کے لیے نبی، ایک وقت میں کئی 100 نبی بھی رہے ہیں، یہ تاریخ موجود ہے ہدایت کرنے والے۔ اور جتنے انبیاء بھی پہچانے گئے ہمارے آخری نبی کے ذریعے پہچانے گئے۔ جناب موسیٰ صاحب کتاب ہیں لیکن پہچانے گئے ہمارے نبی کے ذریعے۔ جناب عیسیٰ صاحب کتاب جو 4تھے آسمان پہ موجود ہیں لیکن پہچانے گئے ہمارے نبی کے ذریعے۔ ہر صاحب کتاب نبی پہچانا گیا ہمارے نبی کے ذریعے، ہر رسول پہچانا گیا ہمارے نبی کے ذریعے، کائنات کا ہر بشر پہچانا گیا میرے نبی کے ذریعے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ کائنات کا خالق بھی جب پہچانا گیا تو میرے نبی کے ذریعے۔ غور کیجئے گا، اب دلیل آپ مجھ سے مانگو گے نا، یہ میں نے بات کہاں سے کہہ دی؟ ہر نبی میرے نبی کے ذریعے پہچانا گیا۔ ابراہیم صاحب صحیفہ ہیں، پہچانے گئے میرے نبی کے ذریعے۔ موسیٰ صاحب کتاب ہے، پہچانے گئے ہمارے نبی کے ذریعے۔ کائنات کا خالق بھی، کائنات کا رازق بھی جب پہچانا گیا تو میرے نبی کے ذریعے۔ اب آپ سوال کرو گے میں نے بات کہاں سے کہہ دی؟ ہاں، پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا
فحببت ان عرفا فخلقتك یا محمد، اللہ نے کہا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فحببت ان عرفا فخلقتك یا محمد، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے میرے نبی میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ کیا؟ اے میرے نبی میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کائنات کا خالق بھی پہچانا گیا میرے نبی کے ذریعے، کائنات کا ہر نبی پہچانا گیا میرے نبی کے ذریعے۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں سوال قائم کر رہا ہوں، بھائی پوری دنیا پہچانی گئی نبی کے ذریعے، اللہ کائنات کا خالق پہچانا گیا نبی کے ذریعے، اب سوال یہ ہے کہ پھر نبی کس کے ذریعے پہچانے گئے؟ غور کریں بھائی، سوال یہ ہے کہ پوری دنیا تو نبی کے ذریعے پہچانی گئی، کائنات کا خالق تو محمد کے ذریعے پہچانا گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ میرا نبی کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ تو ابھی پتہ چل جائے گا کس کے ذریعے پہچانا گیا۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، حدیث قصہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب جو حدیث قصہ اٹھائی اور ہم نے تلاوت کی تو پتہ چلا کہ کس کے ذریعے کون پہچانا گیا۔ جب علی چادر کے اندر آ گئے، جب حسن چادر کے اندر آ گئے، جب حسین چادر کے اندر آ گئے، جب شہزادی چادر کے اندر آ گئی، جب نبی چادر کے اندر آ گئے، اب جبریل نے سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے تو مجھے بتا تو دے اس چادر میں ہے کون کون؟ غور کریں، اب سوال کیا جبریل نے، یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار عالم مجھے بتا دے اس چادر میں ہے کون کون؟ اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں۔ کیا اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں؟ ہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہیں، وابوہا فاطمہ کے باپ ہیں، وبالوہا فاطمہ کے شوہر ہیں، وبنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آپ غور کریں نا، اللہ سلامت رکھے، صلی اللہ محمد۔ تو اب سوال کا جواب مل گیا نا، کائنات کا خالق نبی کے ذریعے پہچانا گیا۔ ادھر سے جب چادر میں سب آ گئے نا، اب فرشتہ معلوم کرتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار عالم یہ بتا تو صحیح کہ چادر میں ہیں کون کون؟ اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اس میں رسالت کی کان ہیں، وہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہیں، وابوہا فاطمہ کے باپ ہیں، وبالوہا فاطمہ کے شوہر ہیں، وبنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی سب کے سب پہچانے گئے فاطمہ زہرا کے ذریعے۔ اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، جس کے ذریعے پوری کائنات پہچانی جائے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جن کے ذریعے پہچانے جائے انہیں فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو معرفت، پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ کون پہچانا جا رہا ہے؟ کس کے ذریعے پہچانوایا جا رہا ہے؟ دیکھیے چوتھے امام سے متعلق یہ مجلس ہے نا، اور میں چاہوں گا کہ معرفت سے متعلق اگر ایک واقعہ آپ کو نہ سنایا تو پھر آج کی مجلس میرے اعتبار سے ادھوری رہ جائے گی۔ جی معرفت ذہن میں رہے۔ حشام بن عبد الملک نام سب نے سنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بچ کے پڑھوں گا نا، ورنہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ واقعہ تو واقعی مشہور ہے، سنا ہوا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو بات میں نے پڑھی ہے واقعے سے متعلق بس میں وہ آپ کو سناؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ حشام بن عبد الملک اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، نام مشہور ہے نا جی، اہل بیت کا دشمن ہے۔ آیا ہے خانہ کعبہ کے قریب، چاہتا کیا ہے؟ طواف کرے، حجر اسود کو بوسہ دے۔ یہاں تک سنا ہے نا؟ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ سوچا کہ
کہ جب بھیڑ کم ہو جائے گی، اب وہاں تو اللہ کا گھر ہے نا، سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا حج بعد میں ہوگا، جو امیر ہیں ان کا حج پہلے ہوگا، اور کریں نا، سب کا ایک ساتھ، وہاں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ تو حشام بن عبد الملک نے سوچا کہ جب بھیڑ کچھ کم ہو جائے گی میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا، اور اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کرسی ایک طرف ڈال دی جائے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ کرسی ایک طرف ڈال دی گئی، چاہنے والے برابر میں کھڑے ہیں، وہ بھی سوچ رہے کہ ان کے ساتھ ہم اپنے بادشاہ کے ساتھ طواف کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، لاکھوں کا مجمع، تھوڑی دیر گزری تھی، ایک نورانی شخصیت لوگوں کو نظر آئی، اور جب وہ شخصیت کعبے کی طرف بڑھی نا تو مجمع کائی کی طرح سے ہٹتا چلا گیا۔ جی، یا یوں کہا جائے کہ گویا دریائے نیل تھا جو موسیٰ کو راستہ دیا تھا۔ اب اس منزل پر آنا چاہتا ہوں، میں نے پڑھا ہے تو بول رہا ہوں، ایک دو شعر شاید آپ نے سنا ہو، لیکن جو میں پڑھ کر آیا ہوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کتاب کے اندر موجود ہے۔ راستہ مل گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس زمانے کا بادشاہ، اور مجھے مجمع نے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، میں مجبور ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ کون شخص ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ راستہ دیتے جا رہے ہیں۔ اب اس نے ایک خادم نے سوال کیا بادشاہ سے، یہ کون ہے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جانتا تھا کہ کون ہے۔ کہنے لگا بھئی میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اسی کے دربار کا شاعر جس کا نام تاریخ نے فرزدق بتایا ہے، وہ وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ جب دیکھا نا کہ بادشاہ نے کہا میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں پہچانتا، فوراً فرزدق کہتا ہے میں بتاتا ہوں بادشاہ سلامت یہ کون ہے، میں پہچانتا ہوں اسے، میں بتاؤں گا لوگوں کو یہ کون ہے۔ سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ بتائے گا کون ہے۔ اب فرزدق نے بتانا شروع کیا، کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ حشام بن عبد الملک کے سامنے فرزدق کہتا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اے بادشاہ یہ وہ ہے آنے والا جس کے بارے میں تو کہتا میں اسے نہیں پہچانتا، یہ وہ ہے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ شخص ہے جسے بطحا پہچانتا ہے، جسے ہل جانتا ہے، جسے حرم پہچانتا ہے، اور تعجب تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچانتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اب پہچان کرا رہا ہے، بتا رہا ہے، کہتا ہے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی والنقی الطاہر العلم۔ حشام بن عبد الملک کے سامنے فرزدق کہتا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اے حشام پہلے کائنات میں اسے دیکھ لے کہ سب سے بہتر کون ہے۔ جب یہ سمجھ لے گا کہ سب سے بہتر کون ہے، یہ کائنات میں سب سے بہتر جو ہے یہ اسی کا بیٹا ہے۔ کیا پہلے یہ سمجھ لے کہ کون ہے کائنات میں سب سے بہتر، یہ اسی سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ یہی تقی ہے، یہی نقی ہے، یہی متقی ہے، یہی پارسا ہے، یہی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب تو کہہ رہا میں نہیں جانتا، اب بتا رہا ہے کہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے سن، فرزدق کہتا ہے حشام کے سامنے میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمۃ وابن الوصی الذی فی سیفہ نقم۔ کہتا ہے حشام کے سامنے فرزدق میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار نبی کی بیٹی ہے یہ اس کا بیٹا ہے۔ غور سے سنیے گا قسم اللہ کی، کیا کہتا ہے فرزدق، کیا ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمۃ، یہ نبی کی جو اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، یہ کائنات کی عورتوں کی سردار کا بیٹا ہے۔ وابن الوصی الذی فی سیفہ نقم۔ حشام کے سامنے فرزدق کہتا ہے حشام سن یہ کون ہے، یہ وہ اس وصی کا بیٹا ہے جس وصی کی تلوار جب نیام سے باہر نکلتی ہے تو دشمنوں کے لیے آفت بن جاتی ہے۔
یہ اس کا بیٹا ہے۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں بتاؤں گا یہ کون ہے۔ تو کہتا ہے ھذ ابنو، یہ کون ہے اس کے بارے میں، ھذ الذی، یہ وہ ہے احمد المختار والدہ، جس کے والد کو دنیا احمد مختار کہتی ہے، جس کے والد کو کائنات احمد مختار کہتی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور کہتا صلی علیہ اللہ ماجر القلم، جب تک کائنات میں قلم چلتے رہیں گے اس پر صلوات ہوتی رہے گی۔ کیا کہا؟ جب تک۔ اب شعر سنیے گا، تھوڑی تشریح کروں تاکہ بچوں کے دماغ تک بات پہنچ جائے۔ عربی میں دیکھیں مول صاحب یہاں ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرائیں گے، دعا کر بھی رہا ہوں۔ پروردگار عالم ان کی صحت صحیح نہیں ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے سے ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ تو ان کی موجودگی میں یہ تو جانتے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے ایک حرف ہے بہت آسان، لا، اور لا کے معنی نہیں، نو، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ایک حرف آتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے اسے لفظ کہہ لیں، لا نہیں، ٹھیک ہے۔ نعم، نون الف میم نہیں، نون عین میم، نعم، نام کیا معنی؟ ہاں، یس۔ لا نہیں، یس ہاں۔ اب کہتا ہے، تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، فرد کہہ رہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ ذہن میرے لا کے معنی نہیں، نام کے معنی ہاں۔ فردق حشام کے سامنے کہتا ہے کہ ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت له نام۔ کہتا ہے حشام کے سامنے فردق، حشام سن، یہ وہ جوان ہے جس نے زندگی میں کبھی لا نہیں کہا تشہد کے علاوہ۔ نہیں غور کیا، پھر ترجمہ کروں گا کیا۔ حشام کے سامنے فردق کہتا ہے ما قال لا، ما قال لا الا فی تشہدہ۔ اے حشام، فرد کہتا ہے اس جوان نے زندگی میں کبھی لا نہیں کہا تشہد کے علاوہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ما قال لا الا فی تشہدہ، اس جوان نے زندگی میں کبھی لا نہیں کہا تشہد کے علاوہ۔ لولا التشہد کانت له نام، کہتا ہے اگر تشہد میں بھی لا نہ ہوتا اس کا لا بھی ہاں میں بدل جاتا۔ بات میں پہنچا نہیں سکا، میری کمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صلوات پڑھنے میں تو آپ کی کمی نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ تو کہہ رہا ہے مجھے پہچان نہیں ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اب پہچان کرا رہا ہے، معرفت کرا رہا ہے۔ حشام کے سامنے فرد اس کے دربار کا شاعر ہے، کہتا ہے یکادو یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ کہتا ہے حشام یہ وہ شخص ہے جب یہ حجر اسود کو چومنے کے ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، حجر اسود اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو پہچان کے اسے چومنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بھائی اس سے بڑا معرفت میں کائنات کا کون ہے جو شاعری سے بڑا شعر کہہ سکے۔ کہتا ہے یکادو یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ اے حشام سن، یہ وہ شخص ہے جب حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، حجر اسود اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو پہچان کر چومنے کے لیے خود آگے بڑھ جاتا ہے۔ یا دیکھیں تو صحیح ہیں۔ کہتا ہے ینشق ثوب الدجا عن نور خورتہ کالشمس تنجاب کالشمس تنجاب عن اسراقہ الظلم۔ حشام کہتا ہے، حشام کے سامنے فرد کہتا ہے حشام سن، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں جانتا، یہ وہ ہے جس کی پیشانی سے سورج کی روشنی کی طرح ہدایت کی روشنی نکلتی ہے۔ کیا
سن کیا کہتا ہے، یکاد یمسک عرفان راحتی، تو آپ نے شعر سنا، ینشق الثوب الدجا عن نور خرته کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم، کہتا ہے فرزدق یہ وہ شخص ہے جسے تو کہہ رہا ہے نا میں نہیں جانتا، یہ وہ شخص ہے کہ یہ ایسا انسان ہے، تو ٹھیک کہے یا غلط کہے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ وہ شخص ہے کہ اس کی پیشانی سے سورج کی روشنی کی طرح ہدایت کی روشنی نکلتی ہے، اور جب ہدایت کی روشنی نکلتی ہے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اجالا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تماچا لگایا ہے فرزدق نے حشام کے چہرے پر، حشام تیرے چہرے پر تماچا اس لیے لگا رہا ہوں وائے ہو تجھ پہ کہ تو ہدایت کی روشنی میں کھڑا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچانتا۔ غور کریں کہ نہیں؟ دیکھو منبر سے کہہ رہا ہوں یہ شعر آپ نے ایسے نہیں سنو گے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں بالکل پڑھ کے آیا ہوں، بول رہا ہوں، کسی خطیب نے مولانا گواہی دیں گے یہ شعر منبر سے نہیں کتابوں کے اندر موجود ہے، میں نے محنت کی ہے تو اس طریقے سے سراہیں، آپ سنیں تو صحیح، اگر بات سنی ہوئی ہے چھوڑ دے، لیکن اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو چہرے آپ کے بتائیں۔ یہ معرفت میں ڈوب کے کہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، میرے لیے آزادی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے آزادی ہے، سن رہے ہیں، لیکن میرے سامنے میرے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ میں اشرا پڑھنے جب رامپور میں گیا تو ایک صاحب کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی، وہ بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں تو سنوایا جائے، کہا یہ پڑھ نہیں سکتے، کہ کیوں؟ کہا یہ نواب صاحب کے دربار کے شاعر ہیں، انہوں نے کلام سنایا نہیں تھا مجھے، یہ دربار کے شاعر ہیں فرزدق، جی دربار کے شاعر ہیں فرزدق، اور گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں میرے گھر کا نوکر اور میرے خلاف بات کرے اور وہ مطمئن ہو کے سنا دے، کچھ کہے، اسے خطرہ رہے گا ادھر بات ختم ہوگی یا تو جیل بھیج دیا جاؤں گا یا قتل کر دیا جاؤں گا، اور یہ ہوا ہے، قتل تو نہیں کر پایا حشام، فرزدق کو قتل تو نہیں کر پایا لیکن ہاں جیل میں ڈال دیا، جی جیل میں جس وقت ڈالا ہے فرزدق کو، اور میرے امام کو خبر ہوئی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو آپ نے 12,000 درہم شعر سننے کے بعد جب پتہ لگا نا کہ قید میں ڈال دیا ہے حشام نے، 12,000 درہم وہاں پہ پہنچا دیے، لو رکھو کام میں آئیں گے۔ فرزدق نے 12,000 درہم دیکھے، چومے اور واپس کرنے چاہے کیے، واپس کیے، بھیجے کہ جاؤ میرے امام کو جا کے دے دو اور ان سے کہو یہ میں نے یہاں کے لیے نہیں قصیدہ سنایا، یہ میں نے وہاں کے لیے قصیدہ سنایا، یہ میں نے یہاں کے لیے قصیدہ نہیں سنایا، یہ میں نے وہاں کے لیے قصیدہ سنایا۔ امام نے پھر وہ دیے اور جا کے ان سے کہا کہ جاؤ فرزدق سے جا کے کہو جو ہم دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں دیتے، لیکن یاد رکھ فرزدق ہم تیری ذمہ داری وہاں کی بھی لے رہے ہیں، تو نے کلام کہا ہے، اچھا کیا یہ پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا؟ فرزدق یہ کیا پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا، کلام کہہ کے لایا تھا؟ ہمارے ہاں تو بڑے سے بڑے شاعر یہاں پہ موجود ہیں، فرشیدہ بیٹھوں میں بتائیں گے، گواہی دیں گے کہ بڑے سے بڑا شاعر ہماری بستی کا، شہر کا، اس کے پاس 8-10 دن پہلے مصرع دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ کلام کہنا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا سارے شعر جو کہہ کے لاتا ہے تو سب تو پسند آتے نہیں ہیں، ہے نا، تو وہ کاٹتا ہے انہیں اور چن کے مجمع کو سناتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو 8-10 دن پہلے مصرع دیا جاتا ہے، اس کے بعد بڑے سے بڑا شاعر کلام کہہ کے لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پہلے سے معلوم تھا فرزدق کو کہ امام آنے والے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی، یہ تو اس نے دیکھا کہ امام آ رہے، اب کہہ رہے ہیں میں، اچھا بھائی نثر میں بات کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن نظم میں جہاں قافیہ ردیف کا خیال کیا جاتا ہے اور جہاں بحر کا خیال کیا جاتا ہے، یہ کون سی بحر ہے، بحر سے ٹوٹ نہ جائے، پھر سننے والا یہ کہے گا مصرع صحیح نہیں ہے، تو اس باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو فرزدق کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی، تو پھر اتنا بڑا کلام کیسے کہہ دیا؟ میرا دل کہتا ہے کہ عطا ادھر سے ہو رہی تھی، سنائے ادھر جا رہے تھے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ اب اس کے بعد ایک شعر اور سنو، بہت سارے شعر ہیں، پورا قصیدہ ہے، یہ پورا قصیدہ ہے فرزدق کا۔ تو اب کہتا ہے کہ ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لہ نام، اے حشام اس جوان نے زندگی میں
کبھی لا نہیں کہا تشہد کے علاوہ. اور پھر آگے چل کے کہتا یغزی حیان و یغز من محبتہ. کیا کہا؟ یغزی حیان و یغز من محبتہ. حشام کے سامنے فردق کہتا ہے کہ حشام یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نظریں حیا کی وجہ سے زمین کی طرف رہتی ہیں، لیکن کائنات کی نظریں اس کے ڈر کی وجہ سے زمین کی طرف رہتی ہیں. عجیب طریقے سے بات کی ہے. حیا، شرم، ان کے اندر حیا ہے، یہ حیا کے پیکر ہیں، حیا ان سے نکلی ہے. کائنات کے بڑے بڑے لوگوں کی نظریں ان کے رعب کی وجہ سے، ان کے دبدبے کی وجہ سے زمین کی طرف رہتی ہے. یہ پورا کلام پڑھ دیا، سناٹا ہو گیا. میں پورا کلام نہیں سنا رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام سناتا رہا فرزدق حشام کے سامنے، اور اس کے چاہنے والے، اس کے درباری سنتے رہے. وہ سناتا رہا پورا کلام. سنا کے حشام کے سامنے فرزدق نے کائنات کے لوگوں کو بتا دیا کہ وائے ہو تجھ پہ حشام بن عبد الملک. ارے تو کعبے کو پہچانتا ہے، وارث کعبہ کو نہیں پہچانتا ہے. بڑے تعجب والے جی. اچھا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا نا جی؟ یا 2-4 منٹ پڑھوں نا آگے؟ ٹھیک ہے، اور بہت جلدی بیعت تمام کر دوں گا. تو یہ چوتھے امام سے متعلق گفتگو ہے. لیکن ہماری کمی یہ ہے، میں اپنے جیسے خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے پیش نما جو مولانا ان کی بات نہیں، جو مجھ جیسے ہیں ان پڑھ، چونکہ میں نے بھی کم علم حاصل کیا ہے. میں ایسے مولانا حضرات سے، علماء سے رابطہ کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں، بات دمدار ہوتی ہے سنا دیتا ہوں. میں اپنے گھر سے نہیں لے کر آتا. لیکن ہم نے ایک لقب اپنے چوتھے امام سے مخصوص کر دیا. وہ کیا ہے؟ بیمار امام، بیمار کربلا ہے نا. ہر جوان کی زبان پہ بیمار کربلا. بھائی بیمار کتنی دیر تک بیمار رہے ہمارے چوتھے امام کربلا میں؟ مصلحت پروردگار عالم تھی، کچھ دیر کے لیے رہے، بیماری ختم ہو گئی. ہم نے وہ لقب مخصوص کریے. کس کا؟ کسی معصوم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. بیمار کربلا کسی معصوم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. یہ کسی مجھ جیسے انسان نے لقب دے دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیمار پڑ گئے، ہم نے بیمار کربلا کہنا شروع کر دیا. استاد مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ سید سجاد کو کوئی انسان بھی بیمار کربلا نہ کہے، کرار کربلا کہے. یہ آپ کہیں گے نا کرار کربلا میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ سنو، 2 جملوں کی روایت ہے. میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ یہ استاد مرتضیٰ مطہری نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جناب سید سجاد کو کوئی بیمار کربلا نہ کہے، کرار کربلا کہے. یہ کربلا کا کرار ہے. اب آپ کو اتنا بہادر کہاں سے ہو گیا؟ جی لکھا ہے کہ 9 محرم میں، محرم کے عشرے سے ایک دن پہلے، 9 محرم میں، محرم کی 9 تاریخ میں ایک شخص نے سید سجاد علیہ السلام سے کہا کہ شہزادے تمہیں خبر ہے یہ فوج کیوں آ رہی ہے؟ کہا بتاؤ. کہ تمہارے بابا کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے. کہ میرے بابا کو قتل کرنے کے لیے فوج آئی ہے. لکھا ہے کہ چوتھے امام نے گھوڑا سنبھالا، بیٹھے، کعوہ دینا شروع کر دیا، گھمانا شروع کر دیا میدان میں. لوگ دوڑے ہوئے آئے اور چوتھے امام کی بات کو امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، آقا آج چوتھے امام میدان میں اس طرح سے ٹہل رہے، لگ رہا جیسے خیبر میں علی ٹہل رہے ہو. تو بیمار کربلا نہ کہو، کرار کربلا کہو. اتنا بہادر ہے. ایک لقب ہے، کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو انتا زین العابدین ہے، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. کہ یہ شیطان انگوٹھا چاپنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے. اب جب دیکھا کہ مسلح نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اب شیطان کہہ کے چلا انتا زین العابدین. یہ کون سا لقب ہے صاحب؟ اگر شیطان لقب دے رہا ہے، سانپ کی شکل میں آ کے میرے امام کو لقب دے رہا ہے، یہ شیطان کا دیا ہوا لقب نہیں تھا انتا زین العابدین. نہیں، جب دیکھا نا کہ سانپ نے انگوٹھا چاپنا شروع کر دیا اور امام مصلی پہ کھڑے رہے، آواز گونجی. یہ قدرت کی آواز تھی،
یہ شیطان کی آواز نہیں تھی، یہ قدرت کی آواز تھی۔ اللہ نے لقب دیا انتا زین العابدین، لیکن پہچانو سلسلہ امامت کے پہلے علی کو اور سلسلہ امامت کے چوتھے علی کو۔ سلسلہ امامت کے پہلے علی نے میدان جہاد میں قدم رکھا تو آواز آئی لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لیکن جب سلسلہ امامت کے چوتھے علی نے مصلی عبادت پہ قدم رکھا تو آواز آئی انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ دنیا، پوری دنیا، کائنات مل کے عبادت کرے، عابدین تو دنیا کہے گی، زین العابدین نہیں۔ سجدہ کرنے والے مل کے سارے سجدہ کرے کائنات کے لوگ، ساجدین کہلائیں گے، سید الساجدین نہیں۔ آپ غور کریں، پہچانیے اپنے امام کو، معرفت حاصل کیجئے امام کی۔ دیکھیں کتنا لگاؤ تھا اپنے خالق سے۔ ابھی تو بیٹا ہے کم عمر اور کنویں کے اندر چلے گئے۔ اب مرد کے مقابلے خاتون کو زیادہ درد ہوتا ہے، شوہر کے مقابلے ماں زیادہ گھبرا جاتی۔ جب بیٹا چوتھے پانچ امام کنویں کے اندر گر گئے تو آپ مصلی عبادت پہ تھے، ایک شور مچ گیا، بیٹا گر گیا امام کا، کنویں کے اندر بیٹا گر گیا امام کا، اور آپ کی والدہ بھی دوڑتی ہوئی آئی کہ دیکھو امام کے چوتھے امام کے بیٹے کے لیے کہا کہ بیٹا کنویں کے اندر گر گیا، جاؤ بچاؤ تو صحیح۔ امام ایسے موقع پہ کیا کیا جاتا ہے؟ جلدی جلدی تسبیح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، حمد پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ امام سکون سے نماز پڑھتے رہے، اور سکون سے جب نماز تمام ہو گئی تو اب آئے کنویں کے قریب، اور کنویں کے قریب آ کے کہتے لا کنویں میری امانت کو واپس کر دے۔ بات تمام ہو رہی ہے، لا کنویں میری امانت کو واپس کر دے۔ پانی بلند ہوا، پانی بلند ہوا جی، اوپر امام آگے آغوش میں لیا، ماں کے حوالے کر دیا۔ غور کریں، بچے کو ماں کے حوالے کر دیا لا کر کے، لیکن لکھا ہے تاریخ میں کہ جب بیٹا کنویں کے اندر گرا تھا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تھوڑے پانی میں بھی اگر آپ کا بچہ چلا جائے پیر بھیگ جائے گا، لباس بھیگ جائے گا۔ کنویں کے اندر شہزادہ چلا گیا، نہ بدن بھیگا نہ لباس بھیگا۔ بات تمام ہو رہی ہے، نہ لباس بھیگا نہ بدن بھیگا۔ کیا وجہ؟ بھیگ جانا چاہیے تھا کہ نہیں لباس، بدن بھیگ جانا چاہیے تھا، نہیں بھیگا۔ امام نے بتا دیا ہماری حکومت خشکی پر بھی ہے اور ہماری حکومت تری پر بھی ہے۔ اور اب میں نے کہا آقا آپ کو تو نقصان پہنچا دینا چاہیے تھا کنویں کو، جب آپ کنویں میں گر گئے تو نقصان پہنچا دینا چاہیے تھا۔ امام نے کہا کیوں نقصان پہنچا تھا مجھے؟ میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہ تم نے اب سے پہلے نہیں سنا جناب یوسف کنویں کے اندر گر گئے تھے، کچھ بگڑا نہیں تھا۔ ارے جب کنواں یوسف کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو پھر فخر یوسف کا کیا بگاڑے گا؟ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی حکومت ظاہری بھی، ان کی حکومت باطنی بھی، ان کی حکومت خشکی پر بھی، ان کی حکومت تری پر بھی۔ ایسا حاکم ہو تو کائنات اس پہ فخر کرتی ہے۔ تو چوتھے امام لقب کیا ہے؟ بات تمام ہو گئی، کرار کربلا، بہادر ہے۔ اب بہادری ایک اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں، نہیں، ذرا سی پریشانی دیکھ کر گھبرا جائے انسان، وہ بہادر نہیں ہوتا۔ کربلا جہاں ہمارے اعتبار سے ختم ہو گئی، وہاں سے مصیبت کا آغاز ہوا ہے سید سجاد کے لیے۔ کربلا میں ہم سوچتے ہیں کہ مصیبت ختم ہو گئی، اب مصیبت کی شروعات دیکھیے۔ علی کی بیٹی، حسین کی پہل، حسین کا بیٹا سید سجاد۔ باپ کی شہادت کے بعد کھانا سامنے آیا، رونا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ آج اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، پورے دن بھوکا رہا، دفنا دیا، لوگ کھانا کھلا دے، 2-4 لوگ میں کھا لو، اللہ صبر عطا کرے۔ لیکن چوتھے امام کے سامنے
کھانا آ رہا ہے، کھانے کو دیکھ کے گریہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیف آکل وقد قتل ابی جوعانا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا ذبح کیا گیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پانی سامنے آیا، رونا شروع کر دیا، پانی کو دیکھ کے کہتے دو، کہتے پی لیجیے نا پانی، کہتے کیف اشرب وقد قتل ابی عطشانا، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا ذبح کیا گیا۔ آزادارو، ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو جناب سید سجاد ہیں؟ چاہنے والے نے معلوم کیا، چاہنے والے نے معلوم کیا آقا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو چوتھے امام نے مدینے کا نام نہیں لیا، کوفے کا نام نہیں لیا، لکھا ہے مطلب کہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ لکھا ہے علماء نے کہ پہلے شام سے مراد بازار شام، دوسری شام سے مراد دربار شام، تیسری شام سے مراد زندان شام۔ سن رہے ہو آزادارو؟ رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، اگر تھوڑا غور کر لیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، پانی آیا تو رو رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا آقا کب تک گریہ کرتے رہیں گے، کب تک روتے رہو گے؟ چوتھے امام نے کہا تو نے یہ جملہ صحیح نہیں کہا، میرے حق میں بات صحیح نہیں کہی، کب تک روتے رہو گے؟ کہا کہ یعقوب کا تو ایک بیٹا تھا، جدا ہو گیا تھا، دنیا سے گیا نہیں تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، میرے تو 18 یوسف میری نظروں کے سامنے کربلا کی جلتی زمین پہ تڑپتے رہے۔ کسی نے یہ آ کے نہ کہا آپ کو صبر عطا کرے آقا۔ چاہنے والا کہتا آقا تو شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ اور زیادہ گریہ کرنا شروع کیا امام نے، کہتے ہیں اب بھی تو نے صحیح نہیں کہا میرے حق میں۔ ٹھیک ہے شہادت میراث ہے، لیکن یہ بھی میراث میں شامل ہے کہ میری پھوپھی کا ننگا سر ہو، بہنیں ننگے سر ہوں، کوئی پرسان حال نہ ہو، کہ یہ بھی میراث میں شامل ہے۔ سنیں گے آزادارو کتنا خیال تھا۔ مدینے کی جب گلی سے گزرتے تھے نا، مدینے کی جب گلی سے گزرتے تھے چوتھے امام، اور وہاں قصاب کی دکان رہتی تھی، جانور ذبح کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے، چھری ہاتھ میں رہتی تھی، چوتھے امام سامنے سے آتے ہوتے تھے، آتے نظر آتے دکھائی دیتے تھے، تو ایک قصاب دوسرے قصاب سے کہتا تھا ارے جانور کو چھوڑ دے، جانور کو آزاد کر دے، چھری کو پھینک دے، چوتھے امام آ رہے ہیں۔ قصاب چھری کو پھینک دیتا تھا، جانور کو آزاد کرتا تھا۔ امام قریب آ کے کہتے تھے قصاب سے میرے نانا کی شریعت میں جانور کا ذبح کرنا بالکل صحیح ہے، میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن میں تو تجھ سے اتنا سوال کر رہا ہوں، ارے جب تو نے اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، ارے کیا تو نے اسے پانی پلا دیا تھا؟ کیا تو نے اسے چارہ کھلا دیا تھا؟ قصاب نے کہا امام میں نے اسے چارہ بھی دیا، میں نے اسے پانی بھی پلایا۔ چوتھے امام نے مقتل کا رخ کیا، اے میرے بابا حسین، اے میرے بابا حسین، ارے جانور کتنا خوش نصیب ہے، پانی مل گیا، چارہ مل گیا، ارے آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ آج مسائل سن رہے ہو دادارو،
ولید بن عبد الملک نے جو رحم نہیں کھانے والا تھا، جب چوتھے امام کو زہر دیا اور اس نے اثر دکھانا شروع کیا، اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا بیٹا محمد، ارے میری نماز جنازہ تم ہی پڑھا دینا، مجھے غسل و کفن دے دینا۔ اور عزادارو بیٹے نے ایسا کیا بھی، غسل و کفن دے دیا اور جنازہ جب لے کے چلے، واقعہ کربلا کے بعد یہ پہلا جنازہ تھا جو اتنی شان سے اٹھایا گیا کہ چوتھے امام خوش ہوئے ہوں گے، خوش نہیں ہوئے ہوں گے، اپنے بابا کو سوچ رہے ہوں گے اے میرے بابا حسین، ارے آپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہا تھا، اے بابا میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، لے کے چلے جنت البقیع میں۔ عزادارو آج جو شہزادی کی قبر ہے، کیا اس موقع پر دیکھ کے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ ارے ظالموں نے جس کی قبر کو بھی نہ چھوڑا، جس نے حسین کو ارے چکی پیس پیس کے پالا ہوگا اور پالا تھا، جب جنازے کو دیکھا ہوگا، گریہ کیا ہوگا، آ بیٹا سجاد میں تیرا انتظار